اب ہم رمضان کے آخر میں کھڑے ہیں، ہم دیکھیں ٹٹولے ہم کتنا کھوئے کتنا کم ہیں، اگر نہیں پائے ہیں تو ابھی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 2 دن بھی بہت ہے۔ یہ 2 دن میں اگر حقیقت میں ہم نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی، سچے دل سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اے اللہ تو رازق، تو مالک، تو مدبر، تو مہربان، تو نے اتنی زیادہ مہربانی کی اور میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں، میں تجھ سے دور کا دور ہوں، نہ تیری سچی محبت ہے، نہ تیرا سچا خوف ہے، نہ تیری رضا کی کچھ امید ہے، بس ایسے جی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یا جو عبادتیں کر رہے ہیں بس ایک رواج کے لحاظ سے کر رہے ہیں۔ طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، جس نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب بھی فرمایا، امن و سکون، چین و شانتی اور رحمتوں، سعادتوں، عبادات سے بھرے ہوئے دن اور راتیں بھی نصیب فرمایا، اور بڑے ہی آرام کے ساتھ اس کو بغیر کسی فتنہ و فساد کے، بغیر کسی پریشانیوں کے اس کو ختم بھی کر رہا ہے۔ اسی سے دعا ہے کہ ہم نے جو اس میں عبادتیں کی ہیں، جو دعائیں کی ہیں، جو ہم نے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، جو روزہ داروں کو افطار کرایا ہے، اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے۔ جو کمی کوتاہی رہی ہے اللہ اپنے مہربانی سے اس کو معاف فرما دے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سارے نبیوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے درمیان میں چنا، ان کو اپنا پیغام پر بنایا، ان تک وہ پیغام پہنچایا کہ جس پر چل کر ہم انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خصوصی درود و سلام ان نبیوں کے امام، ساری انسانیت کے سردار، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو بہت ہی اچھے انداز میں روزہ رکھنے والے تھے، جو بہت ہی اچھے انداز میں قیام اللیل کرنے والے تھے، جو بہت ہی اچھے انداز میں اپنے رشتہ داروں کا باس و خیال رکھنے والے تھے۔ وہ تھے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ جانتے تھے اور جنہوں نے اللہ کی سب سے بہترین عبادت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں 5 مرتبہ فخر سے کہا کہ میرا بندہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ اللہ ہر کمی، کوتاہی، عیب سے پاک ہے، جس نے اپنے بندے کو راتیں رات مکہ سے بیت المقدس لے کے گیا، پھر وہاں سے معراج آسمان پہ لے کے گیا۔ 5 جگہ اللہ نے اہم جگہوں پر نبی کریم اس کو فخر سے کہا کہ میرا بندہ، میرا بندہ۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ جس مقصد کے خاطر اللہ نے کائنات بنائی ہے کہ یہ مخلوق اللہ کی عظمت کو پہچانے، اپنے خالق کی بڑائی کو جانے اور پھر خوب ٹوٹ کر اس کو چاہے، بہت اچھی اس کی عبادت کرے، اس کے لیے تڑپے، اس کے لیے روئے، اس کو گڑ گڑائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے حق ادا کیا، بہترین حق ادا کیا کہ اللہ نے فخر سے ان کو کہا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ ان پہ بہت ہی لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ حضرات، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم رمضان کے آخری پڑاؤ میں ہیں، 2 یا 3 دن ہوں گے کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے ختم ہو جائے گا۔ شریعت میں ایک بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی عبادتیں کا ہمیں حکم دیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اس میں اللہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، صرف تھکانا نہیں چاہتا، اس کے ذریعے ہماری کچھ تربیت، ہماری کچھ ٹریننگ، ہماری کچھ پاکیزگی کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو صوم ہے، روزہ ہے جس سے ہم ہیں، جی اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے، اس میں پیٹ خالی ہونے سے منہ سے بدبو بھی آتی ہے، آدمی تھک بھی جاتا ہے، اور کچھ بڑی کچھ لوگ بیمار بھی رہتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی محبت میں روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس روزے سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ کیا ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، اور ہمارے بھوک پیاس سے اللہ کو کچھ نعوذ باللہ اللہ کو کچھ اس سے مطلب ہے؟ یا کہ اللہ اسے کیا چاہتا ہے اس کو ہمیں بتانے کی یا ہمیں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے خود بتلا دیا کہ میں نے تم پر اگر یہ روزے فرض کیے ہیں، کس لیے فرض کیے؟ قرآن کی مشہور آیت ہے، جو پہلی آیت ہے روزوں کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا،
اے مومنوں، اے سچے مومنوں جن کے دل میں ایمان ہے، جو جنت میں جانا چاہتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر روزے فرض کر دیے. فرض ہے یہ رکن ہے، یہ ادا ہی کرنا ہے. کتب علیکم الصیام. دیکھیے اللہ بھی کتنا بڑا مہربان ہے. روزے میں چونکہ مشقت ہے، تکلیف ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ میں تم کو حکم دے رہا ہوں، بلکہ اللہ نے ایسا پیرا لایا، ایسا جملہ لایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے. کس نے فرض کیا نہیں بتایا، سب کو معلوم ہے کس نے فرض کیا، لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے فرض کیا. وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے. چونکہ یہ تکلیف والی عبادت تھی، اللہ نے نہیں کہا کہ میں تم پہ روزہ فرض کر رہا ہوں، بلکہ اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، میں نے یہ روزے تم سے پہلی پچھلی امتوں پہ بھی فرض کیے تھے، وہ بھی آرام سے رکھ لیے. ان کو رکھنا آسان تھا، تمہارے لیے بھی آسانی ہوگی. اللہ نے اتنا فرما کے پھر کہا کیوں رکھنا چاہ رہا ہوں، کیوں تم کو یہ دن بھر طلوع صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کہیں پہ 10 گھنٹے، کہیں پہ 12 گھنٹے، کہیں پہ 15 گھنٹے، کہیں پہ سردی رہتی ہے، کہیں پہ سخت گرمی رہتی ہے، جی اس سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ لعلکم تتقون، یہ بھوکے رکھا کر تم کو تمہارے اندر میری محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں، میرا خوف پیدا کرنا چاہتا ہوں، گناہوں سے تمہیں چھوڑنے کی عادت ڈالنا چاہتا ہوں. یہی مطلب ہے، یہی مطلب اس کا بیان کیا گیا. اور ہمیں معلوم ہے کہ الحمدللہ رمضان کے روزے میں ہم پر عبادتیں کتنی آسان ہو جاتی ہیں، گناہوں سے بچنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. جیسے ڈھال وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی میدان میں جب لڑتا رہتا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، ایک تلوار سے وار کرتا ہے اور ڈھال سے دشمن کے وار کو بچاتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے. روزہ حفاظت ہے، دنیا میں گناہوں سے بچانے کے لیے، آخرت میں جہنم سے بچانے کے لیے. کیسے بچاتا ہے روزہ گناہ؟ ہم کو معلوم ہے، ہم روزے کی حالت میں ابھی الحمدللہ ہم یہاں پر ہیں جی، ابھی ہم کو کوئی ٹھنڈا سا پانی لے کے دیا جائے، ہم پیئیں گے؟ نہیں پیتے جی. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کچھ لوگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کرنا درست ہے یا نہیں درست ہے، یورپ کنٹریز وغیرہ میں بڑے بڑے نئے فون لے کر روزے داروں کو بازار میں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ پانی پی لیں، اور یہی فون آپ کے سامنے حاضر ہے. آپ نے دیکھے ہوگے ویڈیوز رہتے ہیں، کچھ ویڈیوز اس طرح کی کیے جاتے ہیں. لیکن وہ مسلمان یورپ کنٹریز میں ہیں، ان کے چہرے سے نہیں لگے گا کیونکہ وہ مسلمان ہیں، ان کے کپڑوں سے نہیں لگے گا، لیکن ان کو معلوم ہوتا ہے، اس وجہ سے پکڑتے ہیں وہ کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو روزے سے ہیں، پانی پیش کرتے ہیں کہ آپ پانی پی لیجئے، اور یہی آپ کے ہاتھ میں یہ فون اسی ہاتھ میں سے لے لیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی کسی مسلمان نے ہاتھ نہیں لگایا. یہاں سامنے بڑا سے بڑا بہت ہی مہنگا فون ہے، بلکہ ایک دوسرا شخص ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو عربی لباس میں پینے کی کوشش کرتا ہے، تو مسلمان اس کو بتاتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. ان دنوں میں، رمضان کے ان دنوں میں اللہ نے حلال چیز کو حرام کر دیا ہے. کھانا پینا حلال چیز ہے، اس کو حرام کر دیا، اس میں بچنا ہے. تم کیسے پی سکتے ہو؟ ایک شعور ہے یہ گناہوں سے بچنے کا، ایک احساس ہے گناہوں سے بچنے کا. ہم نے رمضان پر روزے رکھے، الحمدللہ رکھے، اور ہم گناہوں سے بچتے رہے. اگر ہمارے دل میں خواہش ہے، اگر ہمارا ایمان اس لیول پر آ گیا کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہم گناہوں سے بچیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے، گناہوں سے ایسی نفرت ہوگی جیسے رمضان کے مہینے میں تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے ہم بچتے تھے، بہت سارے لغو بیکار چیزوں سے ہم بچے ہوئے تھے. یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک شعور پیدا ہوتا ہے، ایک عادت، ایک ٹریننگ اللہ دینا چاہتا ہے. اگر ہمارا ایمان اس لیول پر آ گیا، ہم اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ کی فرض کی چیزیں ہم کو محبوب ہونے لگی. اللہ کی پسند ہے مجھے کرنا ہے، اللہ کو پسند ہے کہ میں یہاں پہ رہوں، میں یہاں پہ رہنا ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میں اسی جگہ پہ نہیں رہنا ہے. رمضان میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ سارے مسلمان کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں رہنا ہے. قرآن کے الفاظ میں قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری عادت بن جانی چاہیے. جیسے رمضان میں تم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، اسی طریقے سے یہ رمضان کے بعد میں بھی ہونے کی اگر تمہاری کیفیت بن گئی کہ نیکی کی محبت دل میں بیٹھ گئی، گناہوں سے نفرت، گناہوں سے دوری کا ایک جذبہ دل میں تھوڑا سا بھی پیدا ہو گیا، تو روزے کے مقصد کو ہم پانے میں کامیاب ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو حالت سیام میں، روزے کی حالت میں
गुनाह बोलना और गुनाह पर अमल करना, गंदे बातें बोलना और गंदी चीजों पर अमल करना, किसी भी तरह की चीजें, जो भी मस्जिद की चीजें उसको करना ना छोड़े, तो अल्लाह को जरूरत नहीं है कि खामखा भूखे पैसे रहो। भूखे पैसे रखना अल्लाह को मकसद नहीं है असल रोजे में। जाहिरी चीज से बढ़कर रूह की तरबियत, कि आदमी को गुनाहों से दूरी की नफरत पड़े, अल्लाह से इतना करीब हो जाए कि अल्लाह की पसंदीदा काम इसके पसंदीदा बन जाए, अल्लाह का डर इसके दिल में इतना पैदा हो जाए कि जो चीजें अल्लाह को ना पसंद है वो उनको अपने दिल की खुशी से छोड़ने लगे। ये है असल रोजे का मकसद। ये चीज हो रही है। अगर हमने जो मस्जिद में माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बहुत वक्त गुजारे, पूरी पूरी रातें गुजारी, हमने तरावीह में एक एक घंटा खड़े रहे, अल्लाह हमारा सारा कबूल फरमाए। अगर ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग से, इन सारी चीज़ों से अगर हमारा ईमानी लेवल बढ़ा है, हम अल्लाह से करीब हुए हैं, अल्लाह से हमारा दिल लगा है, अल्लाह को पुकारना हमको अच्छा लग रहा है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान की जो मुबारक साआतें हैं, मुबारक घड़ियाँ हैं, और ये जो रमज़ान का असल मकसद है उसको हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। रिवाज आते हैं, जगते हैं, रोज़ा रखते हैं, खिलाते हैं, लेकिन खिलाते वक्त एक जो कैफियत होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं कुछ उसके बंदों को खिलाऊं, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह इसको ये करे। दूसरे लोगों से कट के कि किसने तारीफ की, किसने तारीफ नहीं की, किसने बोला, किसने नहीं बोला, वो सब चीज़ों को ध्यान दे बगैर अल्लाह के लिए कर रहा हूं, अल्लाह बस उसका अजर दे। नेकी भी करे फिर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, जैसे कि नेक बंदों की आदत है, कानू कलीला मिनल लैली मा यहजऊन व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, कि रात भर जागते हैं फिर सुबह में अल्लाह से गिड़गिड़ाते हैं कि अल्लाह कुछ कमी हो तो माफ कर ले। ये होते हैं नेक बंदे, ये होती है इनकी सिफत। ये नहीं कि कुछ अमल कर ले तो इतराने लगे, फख्र करने लगे कि मैं तो इतना बड़ा अमल करने वाला हूं, मेरे तो बस इतना ज्यादा चीजें, मैंने तो इतना सब कुछ दिया है। नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। डर या खौफ ये असल मकसद है रोजे का, ये असल मकसद है। तो रसूल ने फरमाया कि जो आदमी गुनाह की बातें करना और गुनाह की चीजों पे अमल करना, यानी धोखा देना या दगा देना या फिर ये कि किसी को तकलीफ देना, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो ये रखकर दिन भर भूखा है, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि वो खाना पीना छोड़ दे। जी, उसकी तफसीर में, इस हदीस की शरह में इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये दिन भर भूखे रखाने का असल मकसद अल्लाह को ये नहीं कि आप भूखे रहो, ये असल मकसद नहीं है, बल्कि इसके पीछे नफ्स की तरबियत, नफ्स की पाकी, नफ्स को गुनाहों से पाक करना है, वो हम देखना है। वो अगर हम देख रहे हैं तो इंशाअल्लाह हम रोजे के मकसद को पा रहे हैं। मैंने कहा कि हम एक एहसास जगाएं, हम सोचें कि हमने क्या पाया, रमजान से क्या खोया। अगर ये चीज़ लज्जत हासिल नहीं हुई थी, अल्लाह से दिल लगाने की, अल्लाह के सामने हाथ उठाने की, कुछ आधा घंटा बैठ के अल्लाह से दुआ करने की हमने नहीं किया, बस जिंदगी ऐसी ही गुजरते, जल्दी आए जल्दी गए, और कुछ कुरान पढ़ते वक्त वो लज्जत, वो यकसुई, वो मज़ा जो सहाबे कराम को, नबी करीम को, सहाबे कराम को, ताबीन को मिलता था, हासिल नहीं कर सके। नबी करीम हम एक एक आयत लेके पूरी रात भर खड़ी रहते। सहाबे कराम 3 दिन नहीं गुजरता कि कम से कम कुरान खत्म करना ही करना है। एक लज्जत, एक मजा, उसकी एक चाशनी जो वो दिल में महसूस करते थे, और कुरान को सबसे बड़े अजीम तस्वुर करते थे इस वजह से कि कुरान में अल्लाह ने बहुत मजा रखा है। ये जिंदा किताब है, 1450 साल पहले आई है, लेकिन अभी तक पुरानी नहीं हुई है। पढ़ने वालों को ये मजा देती है, लज्जत देती है, नया नया माना उसमें आता है। जी, ये चीज हमने महसूस की। हमने तरावी पढ़ी, क्या चल रहा है, कौन से नबी का किस्सा चल रहा है, किस बात का खुलासा हो रहा है, इस सूरत का असल मकसद क्या है, यहाँ पे अल्लाह ने यह लफ्ज़ जो फरमाया है, या यहाँ पे जो वाक़या बयान करके अल्लाह हमको क्या बतलाना चाह रहा है। ये बहुत अजीम चीज़ें हैं, ये बहुत अजीम चीज़ें हैं, और कुरान की नेमत को हमें समझना चाहिए। ये हम महसूस करें तो हम कुरान को महसूस कर रहे हैं, वरना बस एक किताब है, हम बस पढ़ रहे हैं, गुजर रहे हैं। जैसे एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि ये जुमा का दिन है, सूरतुल जुमा है, कुरान में सूरतुल जुमा है, लेकिन अगर आप उसमें देखें सूरतुल जुमा में अल्लाह ताला ने ज़्यादातर जिक्र यहूदियों का किया है। जो सूरतुल जुमा है कुरान में, उसमें आखिरी रुकू वो है आखिरी रुकू है, बस सिर्फ आधा पेज जुमा के बारे में, लेकिन उससे पहले पूरा पेज यहूदियों के बारे में है। कोई आदमी पूछ सकता है कि सूरतुल जुमा
जुमा के दिन जो मुसलमानों से इसका ताल्लुक है, इस सूरत में अल्लाह ने यहूदियों का जिक्र किया। तो उसमें उलमा करम बतलाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे हमको जुमा का दिन एक मुकद्दस बनाया है, ऐसे यहूदियों को भी एक मुकद्दस दिन दिया था हफ्ते का। लेकिन जब यहूदियों ने उस दिन की अजमत, उस दिन की कदर, उस दिन का एहतराम नहीं जाना, तो अल्लाह ने उनको बंदर कर दिया था। सजा के तौर से उनको अल्लाह ने बंदर बना दिया था। डरना है हमें इस जुमा में कोताही, इस जुमा के दिन के बारे में सुस्ती करने से, कोताही करने से, इसको जाया करने से, या जो आदत पड़ी हुई है हमेशा लेट लेट आने की, डरना चाहिए। अल्लाह डरा रहा है सूरतुल जुमा में, यहूदियों का जिक्र करके अल्लाह डराना चाह रहा है कि मैंने एक दिन तुम्हारे लिए हफ्ते में एक दिन मुकर्रर किया है, इसमें आना ही आना है, पहले हाजिर रहना है, इसका एहतमाम करना है। तुमसे पहले पिछली उम्मतियों ने अपने मुकद्दस दिन का एहतराम नहीं किया, उस दिन तिजारत में बैठ गए, उस दिन मछलियां पकड़ने के लिए बैठ गए, उस दिन अल्लाह के मनाशुदा काम किया, तो मैंने उनको बंदर बना दिया था, तुम मुतनब्बे रहो। ऐसा एक मकसद होता है, हर सूरत का एक मकसद है कुरान में, वो हमें लज्जत हासिल करनी चाहिए और होगा, हासिल होगा। जो आदमी चाहेगा, आप हासिल करना चाह रहे हैं तो जरूर होगा। लेकिन सवाल यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्हम्दुलिल्लाह आके खड़े रहे, बहुत बड़ी इबादत। और अल्लाह कहता है कि मस्जिद में आने वाले अल्लाह के मेहमान हैं, मस्जिद में आने वाले अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह से बड़ा मेहमान मेज़बान कौन है? हम अपने मेहमान को खाली चाय पिले बगैर हरगिज़ नहीं भेजते। बहुत ही बुरा इंसान होगा कि जो अपने घर पे आए मेहमान को यूं भेज दे। जी, अल्लाह तो बड़ा शरीफ है, बड़ा करीम है, वो बड़ा मेहरबान है, वो सुभान अल्लाह बहुत ही अजीम है। उसने हमको अच्छे अखलाक दिए हैं, तो वो सब कुछ है। वो कहता है कि मस्जिद में आने वाले मेरे मेहमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तरावी में 1-1 घंटे खड़े रहे, अल्लाह इसको ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह इसको हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, क्या हम कुरान से करीब हुए? क्या हमने कुरान की कुछ लज़्ज़त पाने की कोशिश की? अगर किए हैं तो बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा से कोशिश कीजिए कि कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वहीं पर कुछ तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ने की, सुनने की। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो माशाअल्लाह आज का ज़माना, ये जो मोबाइल है, अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छाई से बहुत अच्छाइयाँ हैं, हज़ारों अच्छाइयाँ हैं, बहुत अच्छाइयाँ हैं। तर्जुमे वाला कुरान लगाइए, सुनते रहिए। और माशाअल्लाह मुसलमानों ने भी कमी कोताही नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें नहीं बोलना चाहिए कि मुसलमान कुछ नहीं कर रहे हैं, मुसलमान सोए हुए हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अभी हम जाके देखें, अगर से मैं कोई खिरात सुनना चाह रहा हूँ, कैसे कैसे खिरात आपको नहीं चाहिए, वो तर्जुमा सुनना चाहता हूँ, आपको किस तरह का तर्जुमा चाहिए। उर्दू जुबान में ही माशाअल्लाह इतनी अच्छी आवाज में तर्जुमे किए गए हैं कि आदमी बस सुनता रहे। एक आयत के बाद एक तर्जुमा सुनना चाहते हैं तो वैसा भी है, नहीं 5 आयतें सुनने के बाद 10 आयतें सुनने के बाद आप उसका पूरा एक तर्जुमा सुनना चाहते हैं तो वैसा भी तर्जुमा है। और बेहतरीन आवाज में, बेहतरीन खिरात में बस हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं बतला रहा था कि अल्लाह कुरान, रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा है, क्या हम कुरान से करीब हैं? कुरान की वो अज़मत के जो गैर मुसलमान कुरान पढ़ रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं। यूरोप कंट्रीज़ में माशाअल्लाह इन दिनों में एक इस्लाम का सैलाब आया हुआ है, लोग इस्लाम पे फौज दर फौज इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कौन सी चीज़ उनको इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर रही है? ये अल्लाह की किताब, जो अल्लाह ने क़ियामत तक के लिए जिसको नाजिल किया। ये किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है, मौजिज़ा है क़ियामत तक। ये दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी थे, कि इसमें अल्लाह ताला ने इंसान के नफ्स के लिए, उसके अकल के लिए, उसके जिस्म के लिए, इस कायनात के बारे में, अल्लाह के बारे में, मौत के बाद के बारे में कौन सी चीज़ है जो उसमें अल्लाह ने इसको बयान नहीं किया है और बेहतरीन अंदाज से बयान किया है। ये अल्लाह की रस्सी है, ये अल्लाह की रस्सी है। इसका एक सरा अल्लाह के हाथ में, एक सरा मखलूक के हाथ में है। हम पकड़े हुए तो हम अल्लाह से जुड़े हुए हैं, वरना कुरान को छोड़ देंगे तो उसकी दुनिया में भी बर्बादी है, इत्मीनान भी नहीं होगा, सुकून भी नहीं है, बरकतें भी नहीं है, फिर अल्लाह से दूर भी होती जाएंगे। तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ जो मैं सब बताना चाह रहा था। पहली चीज़ तो ये बता रहा था कि क्या हमारा ईमान उस लेवल का हो गया है कि अल्लाह से हमको मोहब्बत पैदा हो गई, अल्लाह से गिड़गिड़ाना हमको अच्छा लग रहा है, हम अल्लाह से करीब हो गए। जैसे सुभान अल्लाह, हमारे सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में खड़े खड़े पैर सूज जाते थे, वैसे तो हम नहीं बन सकते, हरगिज़ नहीं बन सकते। उसके बाद सहाबा कराम, ताबीन, फिर जो हमारे दीन के जो बड़े अहम आइम्मा रहे हैं, क्या उसका हमारा कुछ ईमानी लेवल हो रहा है? ईमान की मोहब्बत, पुकारने की लज्जत हमको हासिल हुई है? हमने हाथ उठाया, 5 मिनट तक दुआ किए, या एक 5 मिनट तक भी हाथ उठाना हमारे लिए मुश्किल था? बस ये कि नहीं दूसरे 1000 घंटे बैठ के बात करेंगे, लेकिन ये कि कुछ 10 मिनट दुआ करें, मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर
اس میں رمضان میں دعا کرنے کے بعد ہم کو دعا کرنا اچھا لگ رہا ہے، یہ چیز ہم کو دل کو اچھی لگ رہی ہے، تو پھر وہ مقصد ہے جو ہم پا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں نے روزے فرض کیا ہے کہ تمہیں تقوی پیدا ہو۔ دیکھیے قرآن رمضان میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نیکیاں رکھی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ روزہ، یہ صوم جس میں ہم تکلیف میں رہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کو یہ تکلیف اور اس تکلیف سے پیدا ہونے والی بو اس کے پاس مشکل سے زیادہ عظیم، جی اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کے خاطر انسان اپنی محبوب چیز کھانا پینا چھوڑے۔ ہم یہ چھوڑ کر اس رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، بار بار رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہدایہ دیتے ہیں، افطاری کراتے ہیں، ایک چیز ایک نیکی کا موسم بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیت کیجئے کہ یہ عبادتیں، یہ نیکی کا ماحول صرف رمضان تک نہیں، بلکہ رمضان میں جو چیز ہم نے عادت ڈالی ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے، اس کو کنٹینیو کرتے رہیں گے۔ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ مسجدیں آباد ہی رہیں گی، مسجد میں نمازیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی، جیسا اب فجر میں آنا مشکل تھا، آسان تھا، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی آسانی ہے۔ سچی نیت کر لیں، سچی نیت کر لیں، اللہ کے مہمان بنے، اللہ کے مہمان بنے۔ یہ رات میں چل کر آنا، اس کے بارے میں رسول فرمایا ہے کہ جو آدمی رات میں چل کر مسجد کو آتا ہے کل قیامت کے دن اس کی نور کی اس کے لیے گارنٹی ہے، اللہ کے پاس پکا وعدہ ہے۔ وہاں پہ اگر نور لینا چاہتے ہیں، وہاں پہ روشنی لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کچھ تھکنا ہے۔ ہم آ رہے ہیں الحمدللہ، یہ چیز رمضان کے بعد بھی مشکل نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک اپنے نفس میں سچا دل، ایک سچی نیت، ایک عزم، ایک پختہ یقین کرنا ہے کہ نہیں ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں، ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہر حال کے مسلمان ہیں۔ صرف ہم کو اللہ رمضان میں یاد نہیں آتا ہے، بلکہ اللہ تو ہمارے ہر وقت ہے، ہر لمحے کا وہی اللہ ہے، اسی کی تو صرف ہم کو رمضان میں اس کی عبادت نہیں کرنا ہے بلکہ سال بھر کرنا ہے۔ یہ جو روزے ہیں، یہ روزے انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ انسان کتنا کمزور ہے، کتنا عاجز ہے۔ آپ کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ میں روزے کی حالت میں جو بول پا رہا ہوں تو اتنے اچھے سے ہم نہیں بول سکتے، ہم انسان ہیں، ہم عاجز ہیں۔ اللہ کا کرم نہ ہو تو ہم نہ ایک سانس لے سکتے ہیں، نہ ایک دانہ منہ میں داخل کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر وقت نوازا ہوا ہے، دیا ہوا ہے، اس کا رحم و کرم برس رہا ہے۔ اگر اللہ جیسے اس رمضان میں ہم کو کہا کہ کھانے پینے سے بچو، ویسے اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی پر ہم سے کھانا چھین سکتا ہے، فقر و فاقے کی حالت لا سکتا ہے۔ اس میں ہم محسوس کریں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اللہ سے جڑنے کی کوشش کیجئے۔ روزے کا ایک سبق یہ بھی ہے، اس روزے کی حالت میں ہمیں ان ہمارے فقیر و مسکین مسلمان بھائیوں کا خیال کرنا ہے کہ ہم اس روزے کی حالت میں اتنی تکلیف میں رہتے ہیں۔ یہ بس صرف 8 گھنٹے کی تکلیف ہوتی ہے، یہ صرف 1 مہینے کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تو ان کی ہمیشہ کی پریشانی ہے۔ ان کے بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی، یہ بھوک کیسا ان کو تڑپاتی ہے۔ حقیقت میں بھوک بہت بڑی لعنت بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہمیں فقر سے، اس بھوک کی پریشانی سے، بھوک کی تکلیف سے بچا کے رکھے۔ انسان کو مار دیتی ہے اور یہی بھوک پتہ نہیں انسان کو کیا کیا کرواتی ہے۔ یہی بھوک اب جا کے دیکھیں جتنے لوگ گندے کام کر رہے ہیں، چاہے چوری ہو، ڈکیتی ہو، یا ظلم ہو، یا پھر اور بھی دوسرے جو سارے برے کام ہیں، جی جا کے پوچھئے کہ اس کا سبب کیا ہے، سب یہی بولیں گے کہ پیٹ، سب یہی بولیں گے، یہ پیٹ، یہ بھوک کی تکلیف، یہ بھوک کی حد سے زیادہ تکلیف ہم محسوس کرتے ہیں روزے کی حالت میں۔ تو پھر ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کی بھی یاد رکھیں کہ وہ ان کے بڑے کتنے تکلیفیں ہوتے ہوں گے، ان کے بچوں کی تکلیف کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ بھوک ان کو کتنا ستاتی ہے۔ ہم ہمارے دل میں ایک نرم جذبہ پیدا کریں ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو بچا کر رکھنے کی کوشش نہ کریں، جوڑ کے رکھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو خوب سے خوب دینے کی کوشش کریں۔ اگر معلوم پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑوس میں جو ہے پریشان ہے، حالانکہ اچھے تھے، کھانے پینے والے تھے، لیکن کچھ حالات برے آئے ہوئے ہیں، انسان ہے، ہوتے ہیں، اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ہرگز نہیں رہتے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، اچھا بھی اللہ دیتا ہے، برائی بھی دیتا ہے، اس کی ایک حکمت ہے۔ برے حالات ہیں تو ہمیں پیچھے نہیں ہونا ہے، یہ کیونکہ ہم کو ایک احساس ہونا چاہیے کہ بھوک کتنی زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اس میں انسان کتنا عاجز ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کا احساس ہوتا ہے اس میں۔ ایک آپ نظم سنتے ہوں گے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ
मासूम आवाज़ में नज़म है, बार बार सुनते हैं, बहुत अच्छी नज़म है। उसमें रोज़ा क्या है, उसके ताल्लुक से उसमें है नफ्से बिस्सौमी व रबिज़ुहा, मैं रोज़ा रख कर मेरे नफ्स को चाक को चौबंद करता हूँ अल्लाह की इताअत के लिए। व बिहुब्बिल्लाहि उसब्बिरुहा, अल्लाह की मोहब्बत में ये तकलीफ बर्दाश्त करता हूँ, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में कि अल्लाह ने हराम करार दिया है, जितनी भी तकलीफ हो, ना मैं ठंडा पानी पीऊंगा ना बेहतरीन खाना खाऊंगा, अल्लाह की मोहब्बत में। जी, रोज़ा अगर अल्लाह की मोहब्बत के बगैर रख रहे हैं तो फिर वो अजर नहीं है जो मिलना चाहिए। सिर्फ बस है, करते हैं, रखते हैं, उस तरह से नहीं है। बिहुब्बिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह को ये पसंद है, अल्लाह ने कहा है, हाँ अल्लाह ने कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पसंद है, मुझे इस अल्लाह की खातिर तकलीफ बर्दाश्त करके मुझे खुशी है, तब भी रोज़े का मज़ा है। फिर उसमें कहा अतज़क्करु इख्वानी अल-जवा, मैं इस भूख की हालत में मेरे भूखे मुसलमानों को मैं याद करता हूँ, उनकी परेशानियों को याद करता हूँ, तो फिर सत्ता खैरात करने से, उनको कुछ अता करने से पीछे नहीं हटता। वह जन्नत रब्बी उज़क्किरुहा, जब गुनाहों का ख्याल आता है, जब शैतान गुनाह में डालने की कोशिश करता है, तो अपनी जन्नत को याद कर लेता हूँ, अल्लाह की जन्नत को याद कर लेता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ गुनाहों से बच जाना है, लेकिन अल्लाह का उतना बड़ा इनाम जन्नत की शक्ल में, जिसमें कपड़े सोने चांदी की और जिसकी दीवारें सोने चांदी की, जिसकी रेतें पूरी क्या है, सब कुछ वहाँ पे सब सोना चांदी ही है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मोतियाँ ही मोतियाँ हैं, जहाँ पे इंसान को हर चीज़ है, अल्लाह की नज़दीकी है, अल्लाह का दीदार है, अल्लाह से हम कलामी है, उससे बढ़ के क्या है। यहाँ पे थोड़े गुनाहों से बचो, फिर जन्नत तैयार है। यह है कि यहाँ का दुनिया का 5 सेकंड 5 मिनट का या 10 सेकंड का या फिर जो भी गुनाह है, गुनाह ले, लेकिन उसकी सज़ा बहुत जहन्नम की शक्ल में। जी, ये चीज़ होती है, वह जन्नत रब्बी उज़क्किरुहा, मेरे रब की जन्नत को याद करके फिर गुनाहों से बचने की कोशिश करता हूँ। खुलासा क्या है खुतबे का? खुलासे का खुतबा यह है कि ये रोज़ा सिर्फ ज़ाहिरी रोज़ा नहीं है कि हम खाने पीने से बचे हुए हैं, लेकिन ना दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हुई है, ना गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अल्लाह को, रसूल की हदीस मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा जज्बा नहीं है तो अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है कि आदमी भूखा प्यासा रहे, बल्कि इसके ज़रिए अल्लाह ताला हमें हमारे दिलों में, जैसे हम रोज़ा रमज़ान में बगैर खाए पिए रहते हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान करता है। जी, बहुत हम कोशिश करते हैं कि नहीं हमारा दिन ज़्यादा ज़्यादा नेकियों में गुजरे, हम गुनाहों से ज़्यादा दूर रहें, यही हालत कैफियत होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ये हुई है, अगर हम थोड़ा उस पर जोर दें, अच्छी नीयत करें, सच में सादिक करें कि नहीं इंशाअल्लाह हमें जमे होकर रहना है, हमें जम कर रहना है। जी, हमें अल्लाह का मुती फरमाबरदार बन के रहना है, जैसे हम रमज़ान में रहे हैं और उसमें रमज़ान में आसानी है, तो इंशाअल्लाह बाकी सालों में भी चीज़ें गुजारेंगे। अगर ये चीज़ है तो इंशाअल्लाह अल्लाह आसान करने वाला है। अल्लाह हमें रोज़े की जो असल मकसद है अल्लाह उसको नसीब फरमाए। हज़रात, अब कुछ बातें हैं कि ईद करीब है। जी, हम सब मुसलमानों को मालूम है कि ईद के वक्त ज़कातुल फ़ित्र अदा किया जाता है। ज़कातुल फ़ित्र, फ़ित्र कहते हैं रोज़ा ख़त्म करना, जैसे इफ्तार हम कहते हैं, इफ्तार मतलब यहाँ पे रोज़ा ख़त्म। अब एक होता है हर दिन का रोज़ा ख़त्म होता है और फिर जब चाँद नज़र आ जाता है तो पूरा महीने के रोज़े ख़त्म होते हैं। उस जब महीने के रोज़े ख़त्म होते हैं तो उस वक्त हमारी शरीयत जो बेहतरीन शरीयत है, हमारी शरीयत जो बेहतरीन शरीयत है, बहुत अच्छी शरीयत है, उसमें ईद के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही की हिकमत है, किसी को मालदार बनाए किसी को गरीब बनाए, उसी की हिकमत। उसको मालूम है कि किसके लिए माल अच्छा है किसके लिए अच्छा नहीं है। हम समझते हैं हमारे लिए माल अच्छा है, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि इस बंदे को माल मिल जाएगा तो ईमान इसके हाथ से चला जाएगा। अल्लाह को मालूम, अल्लाह ने जो लिखा है उसमें हमको राजी रहना है। अब इसमें अल्लाह ताला ईद की खुशियों में अल्लाह ताला चाहता है कि जितने गरीब मुसलमान हैं जिनके एक टेंशन है कि खाना पीना कैसा और फिर कैसे अखराजात वगैरह होंगे, तो उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब मुसलमानों पे, सिर्फ मालदार मुसलमानों पे नहीं, सिर्फ ज़कात वालों पे नहीं, जो मुसलमान है जिसके पास एक दिन का खाना है, जिसके घर में अपने लिए बीवी बच्चों के लिए एक दिन का खाना है, सारे मुसलमानों पर, छोटे हो बड़े हो, औरत हो मर्द हो और फिर खुद दुकान का मालिक हो या काम करने वाला हो, जो भी हो, सब पे अल्लाह ताला ने फर्ज किया है कि ईद से जाने से पहले सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाए। ये फ़र्ज़ है, ये निकालना है, शक पर वाजिब है। वो वक्त कब है? इसका वक्त एक तो यह है कि जो सबसे अच्छा वक्त है चांद निकलने के बाद ईदगाह जाने से पहले। हम अभी से ज़हन में रखेंगे किस को देना है। जी, वो उस वक्त देते हैं तो खुशी होती है। कल ईद है, आदमी के पास अल्हम्दुलिल्लाह राशन जमा हो रहा है, ये खुशी होती है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने का 2 महीने का राशन आ गया है।
یہ اچھی چیز ہے. یہ اچھا ہے کہ ہم چاند دکھنے کے بعد عیدگاہ جانے سے پہلے ضروری لحاظ سے ضروری اگر عید کے بعد اگر دے رہے ہیں تو پھر وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا. عیدگاہ جانے سے پہلے اس کو کسی بھی حال میں سب کو پہنچا دینا ہے. یہ سب سے بہترین وقت ہے. لیکن جن کو دینا چاہ رہے ہیں وہ رشتہ دار دور ہیں, یا کہ ان تک آسانی ہے, یا پھر ہم اس دن مصروف ہو جائیں گے یا کچھ بھی ہو جائیں گے, تو یہ امت یعنی شروع ہی سے ہمارے اسلاف نے یہ کہا ہے کہ 2 دن سے پہلے دینا جائز ہے. ضرورت کے تحت عید سے 2 یا 3 دن پہلے دے سکتے ہیں. جیسے الحمدللہ ابھی 27 رات ہو چکی ہے جی, 27واں روزہ ہے, تو آج سے ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ جی. اس سے 2 دن پہلے اگر 29 دن کا روزہ ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ چند کم نظر آنے والا ہے. اللہ کی سب اللہ کے تابع ہے, اللہ کی مشیت اللہ کے حکم کے تابع ہے. تو یہ 2 یا 3 دن سے پہلے دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آج رات سے دے سکتے ہیں. جیسے علماء کرام نے کہا کہ 27 تاریخ کے بعد سے انشاءاللہ دے سکتے ہیں. کتنا دینا ہے جی؟ اتنا دینا ہے کہ اصل ہے جو شریعت نے اس کو دیا ہے, شریعت الفاظ ہوتے ہیں سا, ایک سا بولتے ہیں کہ یہ انسان کا جو کہ کوئی انسان ہے جس کا ہاتھ بڑا بھی نہیں چھوٹا بھی نہیں ہو, درمیانی سائز کے اگر ہاتھ کا اگر چار یہ چیز ہم کوئی بھی جیسے چاول ہم کھاتے ہیں لے کے ڈالیں تو 1 سا ہوتا ہے, وہ 1 سا ہوتا ہے. 1 سا دینا ہے. ایک آدمی جو درمیانی ہاتھ کا جو آدمی ہے اپنے لحاظ سے جو گیہوں وغیرہ ہے اس کو لے کر 4 ایسے ڈالے. ایک مدھ ہے, یہ ایک مدھ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی میں جتنا وضو کرتے تھے, یہ ایک مدھ ہے. اتنے لے کے 4 ہم ڈالے تو ایک مسکین کو ایک آدمی کے بدلے 4 مدھ دینا, 1 سا. اب لوگ بولتے ہیں کہ نہیں وہ 2.5 کلو, کوئی کہتے ہیں 3 کلو, کوئی کہتے ہیں 3 کلو. یہ سب گیہوں کے دانے بڑے ہوتے ہیں, چاول کے دانے چھوٹے ہوتے ہیں. کسی کے چاول کھانے کے دانے بڑے ہیں, کسی کے چھوٹے ہیں جی. اگر اس کے بدلے کوئی کھجور دینا چاہ رہے ہیں تو کھجور تو بہت کم ہو جائیں گے. تو یہ کلو اصل نہیں ہے, بس ایک اندازہ لگایا گیا ہے. اب ہم جو چاول کھا رہے ہیں, ہم جو جاری دینا چاہتے ہیں, ہم جو گیہوں دینا چاہتے ہیں, اس کا وزن کتنا ہے, وہ کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے, اس کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے. یہ دیکھیے یہ سب شرعی چیزیں ہیں, اور شریعت کے لحاظ سے کریں تو بہت اچھا ہے. اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کر سامنے رکھ کر جی, یہ دیکھو ہم اللہ نے ہم کو فرض کیا, ہم کو دینا ہے, ہمیں 4 ہاتھ ڈالنا ہے. ایک عبادت کا ماحول پیدا ہوتا ہے. یہ کہ ہم جائیں دے دیں وہ کریں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ سب ایک کیا ہے, ایک روحانی ماحول میں دل کی رغبت کے ساتھ ایک پیارے ماحول میں سب چیزیں ہونی چاہیے. اصل مطلوب یہ ہے جی. اچھا کیا دینا ہے؟ اناج ہی دینا ہے. اناج مطلب جو جیسے کھایا جاتا ہے, گیہوں پکا کے روٹی یا چاول پکا کے کھانا جی, یا یہ کہ کھجور سیدھے کھا لیتے ہیں, یا یہ کہ کشمش ہوتی ہے سیدھے آدمی کھا کے پیٹ بھرتا ہے. پنیر دہی وغیرہ کی جیسی چیزیں جس کو کھا کر بھرتا ہے. شکر تیل اس میں نہیں آئیں گی. شکر تیل وغیرہ وہ کھانا نہیں ہے, وہ کھانا بنانے کا ذریعہ ہے, لیکن وہ دینا ہے جو صرف آدمی سیدھے کھا سکے, جس کو کھانے سے انسان کا بھوک مٹ جاتی ہے, جس کو کھانے سے انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے. اس طرح کی چیزیں, اور وہ حدیث میں آئے ہیں. کیا ہے یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ یا تو غلہ یعنی جیسے یہ اصل تو اس میں جو حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں گیہوں وغیرہ کے, جو کھجور پنیر منقع کشمش, یہ 6 چیزیں آئے ہیں. کوشش کریں کہ اسی میں سے نکالیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے جن کو قیامت تک کے لیے بھیجا تھا, اور قیامت تک کے ان کو معلوم ہے کہ لوگوں کو کیا کیا ضرورتیں پیش آتی ہیں, کیا چیز بہتر ہے کیا چیز بہتر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے دین کے لیے آئے ہیں, غریبوں کے لیے بھی لے کر آئے ہیں. اگر پیسے کا ذکر ہوتا تو پیسے کا ذکر فرماتے, قیمت ذکر فرماتے, لیکن یہ شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ غلہ اناج یہ خاص لفظ ہے کہ جس کو کھانے سے آدمی کا پیٹ بھرتا ہے. یہ چیز فرمائی ہے تو یہی چیز دینا چاہیے. قیمت وغیرہ دینا نہیں چاہیے. کیوں باتیں نہیں دینا چاہیے؟ ایک تو میں نے بتایا ہے کہ اس میں شریعت میں اناج کا لفظ ہے, 6 چیزیں نبی میں فرمائی ہے وہی دینا چاہیے. اگر دوسری چیز ہوتی تو رسول فرماتے. اس میں عبادت کا اظہار ہے. پیسے دیتے ہیں تو پھر وہ ایک شعور, ایک احساس, عبادت کا ایک جو فیلنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ جا کے دیکھ رہے ہیں اپنے رشتہ دار کے پاس جا کے مل کے ان کی خیر خیریت لے کر جی, ان کے بچوں پہ ہاتھ پھیر کر ان کے بچوں سے کچھ سلام کر کے جو دے رہے ہیں, یہ الگ چیز ہوتی ہے. یہ بھی جا کے پیسے دے کے آئے پھر یہ چیز اس میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے جی. شریعت نے اجناس بتائے ہیں, قیمت ہوتی تو قیمت بتاتی, شریعت نے یہ چیزیں بتائی تو یہ کرنا چاہیے. اللہ نے کہا, نبی کریم نے کہا کہ یہ ناپ کے دینا ہے. ناپنے کا لفظ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ ناپنے کا لفظ آیا ہے. قیمت میں ناپتے ہیں کیا؟ قیمت میں ناپ نہیں ہوتی ہے.
تو قیمت دینا مطلب ہوتا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ نہیں فرماتے سا کا، کہ جو صحابی کہتے ہیں کہ فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم سا من تمر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا کشمش یا ایک سا مرغا کیا، ایسا نہیں فرماتے. یعنی لفظ سا کا آیا ہے، ناپنے کا آیا ہے، اور ناپنا کس میں ہوتا ہے؟ ناپنا چیزوں میں ہوتا ہے، قیمت میں نہیں ہوتا. دوسری بھی بہت ساری باتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرض کرتا ہے کہ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ بول کے، قیمت دینے کا نہیں کہتا. اس میں بھی چیزوں کا لفظ آیا ہے. تو ہم تو الحمدللہ ہم جو ہے الحمدللہ ہم رسول سے بہت زیادہ قریب ہیں. ہم عقل نہیں دوڑاتے رسول کے حدیث کے مقابلے میں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم رسول کے مقابلے میں کسی امام کو بھی نہیں مانتے. ہم سیدھے رسول سے جڑتے ہیں. رسول کی حدیث آئی، بات ختم ہو گئی. پھر کیوں عقل دوڑاؤں کہ نہیں غریب کے لیے وہ بہتر ہے، غریب کے لیے یہ چیز بہتر ہے، غریب اناج دے گا تو وہ جا کے بیچ دے گا، کر دے گا. جو بیچتا ہے وہ غریب نہیں ہے، ویسے کو مت دیجیے. آپ کو معلوم ہے کہ کسی جگہ ہم جا کے اپنے گھر کا 2 تھیلے چاول دے رہے ہیں تو جا کے سستے میں بیچ رہا ہے، اگر آپ کو معلوم ہے تو اس کو مت دیجیے، وہ غریب نہیں ہے. غریب یہ ہوتا ہے کہ غریب کے پاس 5-6 تھیلے بھی آ رہے ہیں تو وہ اندازہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ الحمدللہ میرا یہ 6 مہینے کا 5 مہینے کی میرا ٹینشن ختم ہو گیا، یہ خوشی ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی جا کے بیچتا ہے تو مت دیجیے، ہرگز مت دیجیے. وہ غریب نہیں ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے اپنی ضرورتیں دوسری پوری کرنے کے لیے. شریعت نے ہم اہل الحدیث اہل الاثر، حدیث میں جو لفظ ہے اس پہ چلتے ہیں، صحابہ نے جو عمل کیا اس پہ چلتے ہیں. ہم نہ ان کو دیکھتے نہ ان کو دیکھتے. یہی بات ہے نا ہماری جو خصوصیت ہے یہی ہے. دوسرے مسلمانوں سے ہم کو جو چیز خاص کرتی ہے کہ ہم حدیث سے زیادہ قریب ہیں. جو لفظ آیا ہے اور جو رسول نے جس پہ عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے جس پہ عمل کیا ہے، تابعین نے جس پہ عمل کیا، ہم اسی کو مانتے ہیں، ہم اسی پہ چلتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ نہیں ہے. جب حدیث آ جاتی ہے، جب حدیث کے الفاظ واضح ہو، نص صریح ہے، نص رسول سے پکی طور سے ثابت ہے اور صریح ہے، تو پھر اس میں ہم نہ عقلیں دوڑاتے ہیں نہ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں. دوسرے بہت ساری چیزوں میں اللہ نے کھانا کھانے کا حکم دیا تو ہم کھانا ہی کھلاتے ہیں. تو اس چیز میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو غذا ہیں، جو اناج ہے، تو اناج ہی دینا چاہیے. کیوں فرض کی گئی ہے یہ چیز؟ اللہ نے روزوں کے اختتام پر یہ جس زکوٰۃ الفطر ہے یا صدقۃ الفطر ہے، جس کو فطرہ کہتے ہیں، اس کو کیوں فرض کیا؟ اس کی خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بیان کی کہ صحابی کہتے ہیں فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے کی حالت میں کچھ کمی پیشی ہو گئی رہتی ہے، بہرحال انسان ہے. اور اللہ معاف کرے یہ جو زمانہ چل پڑا ہے، کھیلتے کچھ ہیں کماتے کوئی اور ہیں، اور یہاں پہ بیٹھے بغیر فضول میں وقت خرچ کر رہے ہیں. میں نے کتنے روزے داروں کو دیکھا کہ بس موبائل ہے، جی موبائل ہے، لگے ہوئے ہیں، کتنا ہوا اسکور، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. یہ بھی بیکار کی چیز ہے، یہ بیکار کی چیز ہے جس سے نہ ہمارے دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. روزے میں تو آدمی اللہ سے قریب ہونے چاہیے، زبان ذکر ہوتے رہنا چاہیے، دل میں اللہ کا توکل، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف پڑتے رہنا چاہیے. یہ صرف آپ کرکٹ نہیں دیکھ رہے تھے، پھر پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر آتا رہتا ہے، جی پھر پتہ نہیں کیا کیا کیسی آوازیں اور کیسی چیزیں. اگر اللہ معاف کرے، بس اللہ توفیق دے ہم سب کو، اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کے یہ سب ہالی ووڈ بالی ووڈ، یہ سب چھڑیاں ہیں، جادو کی چھڑیاں ہیں، جی جس کی وجہ سے ہم کو پھیر کر، ہم کو اللہ سے دور کر کے شیطان کی محبت ہمارے دل میں ڈالی جاتی ہے. یہ الفاظ پہ غور کیجئے، آپ کبھی بیٹھ کے الفاظ پہ غور کیجئے، انہوں نے لفظ بھی کیسا چنا ہے. جی یہ جادوئی چھڑیاں ہیں جو ایک شیطان کا مشن ہے. ہم کو اللہ کی دین سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے دیے ہوئے شریعت سے دور کر کے ہم کو شیطان کے پھندے میں لایا جاتا ہے. بچے اپنی ایمان کی حفاظت کریں. ہم کچھ لوگوں کو بولتا ہوں تو بولتے ہیں کہ نہیں اس میں حرج کیا ہے، یہ شوق ہے، بچپن سے ہم دیکھتے ہیں. جی پھر باتیں کریں گے بڑی بڑی باتیں، کیا ہے فلسطین پہ یہ ہو رہا ہے، غزہ میں یہ ہو رہا ہے، سعودی عرب کچھ نہیں کر رہا، عرب کے حکمران کچھ نہیں کر رہے. جی میں سچ بتا رہا ہوں، بات کرو، غزہ میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، آپ کچھ لوگ نہیں کر رہے، سب منافق بن گئے ہیں. اور یہ ہمارا کیا حال ہے؟ جی ہمارا حال، ہاں ایک اور بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، جی ایک نگاہ بھی نہیں ہٹنی چاہیے. یہ ہمارا حال ہے. یہی معاف فرمائیے گا. بہرحال
اللہ المستعان. بہرحال اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے کہ دیکھیے ہم نے روزے رکھے, اگر کچھ ہو گیا ہے, ہم نے کچھ باتیں زیادہ کر لیں, یا یہ کہ عبادت جیسی کرنی تھی, جیسے روزے جس مقصد کے تحت رکھنے تھے نہیں رکھ سکے, یا کبھی کسی دن کچھ یہ ہو گیا ہے, تو الحمدللہ یہ صدقۃ الفطر دینے سے اس روزے میں جو کچھ کمی پیشی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. کوئی معمولی چیز ہے؟ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے. یہ تو روزے کا اجر تو اللہ نے کہا ہے کہ 700 گنا سے دوسری نیکیاں نیت کے مطابق 700 گنا تک ہوتی ہے. یعنی ایک آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا, اس کے بولنے کی نیت کے اعتبار سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو 700 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا اجر دیتا ہے. آپ جمعے سے پتہ نہیں کتنے لوگ آئے ہیں, لیکن ایک آدمی نیند کو چھوڑ کر بہت ہی مصروف تھا, بہت ہی محبت کے ساتھ, بہت ہی شوق کے ساتھ جمعہ میں آیا ہے, تو اس کو ایک جمعہ کا اجر نہیں ملتا, بلکہ جیسے اس نے 700 جمعہ پڑھے ہیں. اللہ نیتیں تولتا ہے, اس کے ایسا اجر ملتا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ روزے کو یہ جو 700 کی جو لمٹ ہے اس سے بھی آگے رکھو. یہ آدمی صرف میرے لیے روزہ رکھتا ہے. روزہ کون ہے صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے. روزے دار کون ہے, کون روزے سے صرف اللہ کو معلوم پڑتا ہے. اللہ نے کہا کہ اس کا بدلہ میں اپنے فضل و کرم سے بغیر لمٹ کے دیتا ہوں. اللہ اکبر, اتنا اجر یاد دیا. اور پھر یہ صدقۃ الفطر رکھا کہ اگر کچھ کمی پیشی ہوئی ہے تو پھر اس میں اس کی کیا ہو جاتی ہے, پاک ہو جاتا ہے. طہورا مطلب جو گناہ روزے کی حالت میں جو کچھ تھوڑے بہت کچھ کمی پیشی ہوئی ہے, جی کچھ زبان سے, کچھ آنکھوں سے, اور کچھ دل سے, پھر اس طرح کی کچھ چیزیں ہوئی ہیں, تو الحمدللہ وہ گناہ سے یہ روزہ پاک ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز کیا, وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينَ, یہ فطرہ مساکین کے لیے بھی خوشی کی چیز ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں راشن آ گیا. پھر 2-4 مہینے یا 5-6 مہینے کے لیے الحمدللہ ہم مطمئن ہو گئے کہ ہمارا گزر بسر تو ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑی خوشی ہے, ایک بہت بڑی خوشی ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے دل میں ڈالتے ہیں. تو یہ فرض ہے, اس کو عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنا ہے, اور ہمیں ادا کرنا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ ہمارے روزوں میں جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے الحمدللہ اللہ وہ پاک کر کے روزے پورے قبول کر کے بڑے سے بڑا اجر نوازتا ہے. اور اس میں مسلمانوں کی عید کی خوشی میں شامل کرنا ہوتا ہے. قیمت ہرگز مت نکالیے, قیمت ہرگز مت نکالیے. ان غریبوں کو مت دیجیے جو کہتے ہیں کہ ہم کو پیسہ چاہیے. وہ غریب نہیں ہیں, ان کو پیسے لے کر دوسرے خواہشات پوری کرنی ہے, ان کو جا کے دوسرے کام پورے کرنے ہیں. ان کے پاس اناج ہے, اس لیے تو پھر پیسہ پوچھ رہے ہیں. شریعت نے اناج کا کہا ہے, ہم الحمدللہ ہم نص کے پابند ہیں. ہم جو حدیث میں جو لفظ آیا ہے, واضح لفظ آیا ہے, اس کا کوئی دوسرا مفہوم نہیں ہے. ہم اس میں عقلیں نہیں دوڑاتے. اچھا آپ کو پیسہ ہی دینا ہے تو یہ زکوٰۃ دیجیے, پھر اوپر سے بھی پیسہ دیجیے, ٹھیک ہے. یہ ہے, آپ اس کو پکانے کے لیے آپ تیل بھی لیجیے, شکر بھی لیجیے, پھر وہ بھی لیجیے, آپ یہ لیجیے, آپ اوپر سے دیجیے. لیکن یہ زکوٰۃ الفطر یہ بول کے ہم نہیں دے سکتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے, ہم نے جو کچھ اس میں صدقہ و خیرات کیا ہے قبول فرمائے. جتنے لوگوں نے روزہ افطاری کرائی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس عمل کو قبول فرمائے. جو کچھ اس مہینے میں ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.